داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا۔ لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی، اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے، دوزخ میں تو میں جاؤں گا۔ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے۔ میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک گھر میں تشریف لے گئے تو ایک خاتون نے اپنے بچے سے کہا ادھر آ میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ بعض اوقات بچوں کو بلانے کے لیے مائیں کہہ دیتی ہیں نا میری مٹھی میں کچھ چیز ہے، ادھر آ کچھ دیتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا دینے لگی ہو؟ کہنے لگی کھجور ہے میرے پاس۔ تو محبوب نے فرمایا اگر تم نہ دیتی تو جھوٹ ہو جاتا۔ گویا بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ان پر اثر ہوگا اس بات کا۔ وہ اگر آپ اس طرح ان کو کہنا شروع کریں گے نا یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے لگیں گے، ان کا ذہن بن جائے گا کہ اس طرح کر کے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری باتوں کا معاشرے میں بچوں پر اثر ہوتا ہے، دوستوں پر اثر ہوتا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے گیا تھا تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو، آپ بھی مانگ لے دعا، یا اللہ میرے دوستوں کو۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ یار اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں۔ او بھائی یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، تو وہ کہنے لگا اگر دوست نیک ہو گئے تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی نیک ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں کی تاثیر ہے۔ تو ایک تو میرے عزیز ہماری باتوں کا سامنے والے پر اثر، پھر یہ کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، یہ بھی نکتہ بڑا سمجھنے والا۔ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، کبھی غور کریں آپ اس پر، کبھی غور کریں۔ اگر آپ آج صبح سے شام تک 3-4 دفعہ کہنا شکر ہے اللہ کا اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں جی، یہ آپ کہیں آپ پر اثر ہوگا، آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔
اور آپ 3-4 دفعہ صبح سے کہیں یار بڑی محنت کی ہے، وہ فلانا دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے، میں دیانتدار تھا پیچھے رہ گیا ہوں، دل بے چین ہوگا اپنی باتوں کا اپنے پہ۔ اور اس سے زیادہ ایک مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے بندہ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود نہیں ہنس پڑتا، خود بہت زیادہ ہنسی نہیں آنے لگ جاتی بات کرنے سے پہلے؟ آپ بات کرنے لگے ہیں پر وہ بات آپ پر اثر کر گئی، آپ سے ہو ہی نہیں رہی، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے، آپ کی بات آپ پر اثر کر رہی۔ اور کبھی کو بندہ رونے والی بات کرنے لگے، کوئی دکھ سنانے لگے، او میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے، کہیں کہیں سے تو قصہ سنا نہ جائے گا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتا، کیوں؟ اس کی بات اس پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو لے آیا جہاں سے میں نے اپنا مضمون عرض کرنا تھا۔ ایک تو زبان وجہ فضیلت ہے، آپ کو بولنا آیا ہے تو یہ اللہ نے فضیلت دی، پھر اس کا صحیح استعمال کریں۔ پھر یہ کہ آپ کی بات کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، تو رب کہتا ہے ایک ذکر وہ بھی ہے جسے میں نے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ ذکر اللہ نے بلند کیا، ذکر، اور کتنا بلند کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر کی بلندی، یہ نوجوان نسل زیادہ غور کرے میری بات پر۔ ایک ہے حضور کی تعلیمات، ایک ہے حضور کے ارشادات، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، اور ایک ہے صرف ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ یعنی حضور کی نعت پڑھنا، یعنی حضور کے چہرہ نور کی بات کرنا، زلف عنبری کی بات کرنا، نبی پاک کے مقدس دست مبارک کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے تذکار کرنا۔ یہ ذکر مصطفیٰ اتنی فضیلت کی چیز ہے، ذکر مصطفیٰ یہ بندے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ معاشرے میں آپ حضور کی بات، اسپیکر ٹھیک چل رہا تھا جی پہلے، بالکل آپ نے کیوں چھڑا اس کو، یہ ٹھیک چل رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کریں گے تو ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوگا، تو لہذا حضور کا ذکر ہمارے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ نبی پاک کا ذکر جو سنے گا اس کی طبیعت پر بھی اثر کرے گا۔ مجھے بتائیے نا، چلے ہم حضور کی ایک عادات چھیڑ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بیٹھے تھے چند لوگ، انہوں نے کہا یار آج ہم نے نا حضور کے مسکرانے کا ذکر کرنا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور کے نبی کریم مسکراتے، اور اس طرح مسکراتے سرکار کے، جب حضور مسکراتے تو ایک تو یہ کہ حضور کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن وہ مسکرانا اتنا حسین ہوتا تھا، اتنا حسین ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی۔ میں نے مسکرانے کی بات کی ہے، کچھ دوست ابھی بھی نہیں مسکرائے، گھورتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضور کا ذکر، مسکرانے کا ذکر کرو، یہ پتہ کیوں کہا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہمارے ملک میں نا مسکرانے کی باتیں کم ہوتی ہیں، خبریں ساری مایوسی والی ہیں، اور کچھ بندوں نے تو طے کر لیا ہے انہوں نے اچھی خبر دینی کوئی نہیں، جب بھی خبر دینی ہے کوئی خطرناک ہی دینی۔ دکھ نہ بندے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ دکھ بندے کے، دکھ بندے دے مک دے ناہی، دکھ مک دے جے مویاں، یہ تو ساتھ ہی رہنے ہیں، یہ ختم ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو دیکھیں نا،
حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، 13 سال مشقت والی زندگی، کفار سے لڑائی، اور جب حضور مدینے آ گئے تو مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور مکے میں تو صرف ان کی مزاحمت تھی، مدینے آ کے باقاعدہ جنگیں ہوئی، احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، لڑائیاں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اور پیاروں کی شہادتیں دیکھی، اور پھر جو ذاتی دکھ تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ والد کا وصال ہو گیا، عمر 4 سال یا 6 سال کی تھی کہ والدہ وصال کر گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا وصال ہو گیا، وفادار بیوی چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، یہ سارے دکھ ساتھ تھے۔ اور سنو یارو، ہر وقت پریشانی کی باتیں کرنے والوں اور پریشان رہنے والوں، سنو، اتنے دکھ ساتھ تھے، پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ یہ حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو اپنے گھروں میں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب بھی حضور نے مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا، حضور مسکرانے کو پسند کرتے۔ تو نبی پاک کی کسی ایک ادا کا آپ ذکر جب چھیڑیں گے نا، دیکھیں نا، اگر حضور کا صبر چھیڑ لو گے نا تو زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اگر نبی پاک کا حلم چھیڑ لو گے، حلم، تو غصہ ختم ہو جائے گا، بندے برے لگیں گے ہی نہیں، ذہن مثبت ہو جائے گا۔ اگر نبی پاک کا انداز شکر چھیڑ لو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چاروں جانب نعمتیں ہی نعمتیں۔ کوئی ایک حضور کے ذکر کا پہلو چھوڑو، ایک اور رول چھیڑو۔ ہمیں نا ویسے بڑی کہانیاں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، کہاوتیں آتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو موبائل بھی چلانا آتا ہے، اسٹیٹس بھی لگانا آتا ہے، سارا پتہ چل گیا ہے، تو حضور کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ نبی پاک کی حدیثیں کیوں نہیں آتی؟ سرکار کے ارشادات پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہمیں یہ یاد کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیں کبھی کہ صحابہ اگر حضور کا ذکر نہ کرتے اور بار بار جگہ جگہ نبی پاک کا تذکرہ وہ نہ چھیڑتے تو آج ہمارے پاس حضور کی حدیثیں موجود ہوتی۔ وہ ہر وقت حضور کا ذکر کرتے تھے، اور کرتے تھے اتنا عالی شان کرتے تھے کہ حضور کی ایک ایک بات انہوں نے امت تک پہنچائی۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سب کتابوں، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، ساری، جس صحابی نے یہ روایت کیا نا، پھر غور کریں، جس نے یہ روایت کیا ہے نا کہ حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی، جس نے حدیث کے لفظ روایت کیے ہیں ساتھ نبی پاک کا اشارہ بھی روایت کیا ہے، اشارہ بھی روایت کیا، یعنی ان لوگوں نے محبوب کے اشارے تک محفوظ کیے، اشارے تک۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس زمانہ نور میں کچھ مال آیا تھا بحرین سے ایک بہت بڑی تعداد میں، اور مسجد نبوی شریف میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور
بہت سارا مال آیا ہے تو آپ اس کو دیکھیے تو سیدنا فاروق اعظم نے جب اسے دیکھا تو رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور مال آیا ہے، وسعت آئی ہے، اب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ تو رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی ساتھ آتا ہے، جہاں مال آتا ہے آزمائشیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ تو رو تو اس لیے رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ تک تو حالات اس طرح کے تھے کہ بہت زیادہ اسلام کے لیے وسعت نہیں تھی، لیکن اب مال آ رہا ہے، وسعت آ رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ لوگوں کے مابین آزمائش والا معاملہ نہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، نوجوانوں میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یقین کریں 1% بھی شوق نہیں ہے، نہ داد کا نہ امداد کا۔ باوضو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، بس دل کرتا ہے کہ کچھ سینے میں درد ہے وہ آگے منتقل ہو جائے۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج لوگ بڑی دہائی دیتے ہیں نا مسائل کے حل کی، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ اور چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے، کچھ انفرادی اور انوکھے انداز میں بھی سرکار نے کچھ چیزوں پر توجہ ہماری کرائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تم پر غربت کا ڈر ہی نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تمہارے پاس وسعت آ جائے گی مال کی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم اس مال سے محبت کرنے لگو گے، جو سینے میں طلب تڑپ اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جو طلب اور تڑپ قرآن مجید کے مطالعہ سے، فہم دین سے ہونی چاہیے، وہ ساری تمہاری تڑپ منتقل کسی اور طرف ہو جائے گی۔ اصل ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم مال و دولت کی ہرس اور طلب کرنے لگو گے۔ مال کا کمانا یا آنا برا نہیں، اس سے دل لگا لینا برا ہے، اس کی ہرس کرنا برا ہے۔ تو یہ شہرتیں، یہ مال، یہ تعلقات، پھر یہ عہدے، پھر یہ اقتدار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار حکمرانی کی، لیکن اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا بیٹا اقتدار والے چکر میں نہ پڑنا، ادھر نہ آنا، میں نے اس میں کوئی سکون نہیں دیکھا، یہ ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، یہ جواب دہی کا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجیے گا کہ یہ جتنے بھی دنیا کی ترجیح دینے کے ہمارے معاملات ہیں، آج کا صرف حکمران ہی سیاسی نہیں ہوتے، ہم سارے تھوڑے بہت سیاسی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی تھوڑی بہت سیاست کر رہا ہوتا ہے، خاندان میں، گھر میں، محلے میں، قبیلے میں، تھوڑا بہت اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ہم نے تیمارداری کس کی کرنی ہے، فاتحہ کس کی کہنی ہے، حال کس کا پوچھنا ہے، چلو مان جاؤ، ہمیں پتہ ہوتا ہے میسج کس کو کرنا ہے، حال چال پوچھنے کا، ہمیں پتہ ہوتا ہے دعائیں کس کو لکھ بھیجنی ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کہیں نہ کہیں ہم سارے ہی کسی سیاست کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا اپنے تیزیاں دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب نظر رحمت فرماتے ہیں۔ کو تیزی دکھانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تو مالک پھر ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تمہارے لیے خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ دیکھو
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں۔ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو۔ کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے۔ یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں؟ اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے۔ آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نا بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نہ موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے۔ اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی۔ کیا کی دسی انہوں مونج دی منجی جی، پٹھے دے بان دی۔ شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے، تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو، مننا نہیں چاہیے۔ میں چونکہ ہے وہاں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی، تو موٹی ہوتی تھی۔ اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے، لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے۔ کوئی یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا؟ تو نشان پڑ جاتے۔ کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے بیڈ ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی، تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رو پڑے، یہ بخاری مسلم میں، رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں، دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا۔ قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں،
حضور آپ یہ تکلیف، چارپائی کے نشان، تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے، تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جب محفلوں میں، جب جبوں قبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے؟ وہاں شوق آخرت ہے؟ وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی۔ کیا میں اپنی آخرت میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا، امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا۔ 50,000 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے پہلے سارے بانٹ دیتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی اور انہوں نے سینے سے نہیں لگائی، آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی۔ 50,000 ہزار دینار آ رہے، بانٹ دیے سارے، کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے۔ یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے، اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے۔ وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار۔ وہاں وقت کون گزارتے؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا، عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں۔ حضور فرمانے لگے، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، تو لہٰذا محبوب نہیں گئے۔ حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا، جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہوں؟ توجہ ہی نہیں کی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے۔ میں نے زندگی میں ایسے ایسے نوجوان دیکھے جو بڑے ہی باصلاحیت، بڑا کچھ کر سکتے، صرف اپنا خاندان نہیں، اپنا علاقہ، اپنا ضلع،
بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے کسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے۔ بڑے بڑے وسیع المشرب لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں عجیب سطحی سی سوچ ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے بندہ تڑپ جائے، اور اتنا تڑپے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، اور پھر وہ سارا دن اس کا کلام سن کے، اس کی نعت سن کے، اس کی بات سن کے تڑپتا رہے۔ یہ تو خربوں اربوں کا آدمی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ جب کہتا ہے نا میں نے 50,000 لینا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو صحیح، تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو اپنا منصب تو سمجھ، تو نے کیا کیا ہے؟ کہاں رک گیا تو؟ تیرا یہ سٹیٹس نہیں بھائی، یہ تیرا معیار نہیں۔ بڑی بات، بڑی سوچ، آخرت کے لیے عمل کرنا، وسعت قلبی، وسیع المشرب ہونا، وسیع الظرف ہونا۔ نوجوانوں نکل آؤ سطحی سوچوں سے باہر۔ اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔